آج میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ سن کر آپ کو عبرت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک بدو تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگ اس کے پاس طلاق کی وجہ جاننے کے لیے آئے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ابھی میری بیوی عدت کے اندر ہے، اور جب تک یہ عدت کے اندر ہے یہ میری بیوی ہے، کیونکہ مجھے رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر میں نے اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دیے تو پھر میں کس منہ سے رجوع کروں گا۔ چنانچہ لوگوں نے انتظار کیا، جب اس کی عدت پوری ہو گئی پھر لوگ اس کے پاس آئے کہ اب وجہ بتا دیجئے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے۔ اس نے کہا دیکھو، اب وہ میرے نکاح میں نہیں ہے، اگر میں اس کا کوئی عیب بیان کروں گا تو اس کی ذات پر ایک دھبا لگ جائے گا، پھر کوئی اس سے نکاح نہیں کرے گا، اس لیے میں ابھی اس کا کوئی عیب بیان نہیں کروں گا، میں آپ کو وجہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اس کو طلاق کیوں دی ہے۔ لوگوں نے انتظار کیا، جب اس کی شادی کہیں اور ہو گئی پھر لوگ اس کے پاس آئے کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو، اب وہ کسی اور کی عزت ہے اور میرے لیے اجنبیہ ہے، میرے لیے ایک اجنبی عورت ہے، اور یہ بات میری غیرت اور مروت کے خلاف ہے کہ میں کسی اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان کھولوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی بیویوں کے عیوب لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ان کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کا تجسس مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کا عیب تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، اور اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے، آپ نے تلاش نہیں کیا لیکن آپ کو پتہ چل گیا، تو اس کو آگے بیان مت کرو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا عیب چھپائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے ہی گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کا عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔